اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہاری صورت میں ایک امت لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہوں، نیکی کا حکم دیتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، صرف ہم میں سے نہیں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان ہی کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہے یا مسلم ہے، وہ جس کام میں، محنت میں، مشقت میں مصروف ہے، آپ اس سے سوال کرو کہ آپ یہ ساری مشقتیں کیوں اٹھا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو یہ، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اگر زبان سے جواب نہیں بھی دے گا تو اس کے دل کے اندر یہ بات ضرور ہوگی کہ میں تو کامیابی کے لیے یہ مشقتیں اٹھا رہا ہوں۔ مگر میرے بھائیوں، کامیاب تو ہر بندہ ہی ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کی الف اور بے کا بھی معاشرے میں لوگوں کو پتہ نہیں، کامیابی ہوتی کیا ہے۔ جسے پتہ ہی نہیں کامیابی کہتے کس کو ہیں، وہ ہو جائے گا کامیاب؟ کیوں جی؟ آج 2 ارب مسلمان لگ بھگ اس کے دنیا میں موجود ہیں۔ چھوڑیں کافروں کو، مسلمانوں کو بھی نہیں پتا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے کامیابی؟ اللہ نے کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی بہت بڑا بینک بیلنس جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک بننے کا نام کامیابی نہیں ہے، بہت بڑی جاگیریں جمع کرنے کا نام بھی کامیابی نہیں ہے، صدر، وزیر اعظم یا آرمی چیف بن جانے کا نام بھی کامیابی کوئی نہیں کامیابی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا بھی کامیابی نہیں ہوتا۔ کامیابی ہے جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا
اگر یہ کامیابی ہے، واقعتاً مانتے ہیں آپ اس کو، تو پھر یہ کامیابی صرف خواہشات سے نہیں ملتی، آرزوؤں سے نہیں ملتی۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ کامیابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینے سے، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے سے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے، اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، تلاوت کرنے سے، صبح و شام کے اذکار کرنے سے، صرف ان چیزوں سے کامیابی کوئی نہیں ملتی۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں اپنے آپ کو مومن کہلا لوں، مسلمان کہلا لوں، اہل حدیث نام رکھ لوں، اہل سنت رکھ لوں، کلمہ پڑھوں، 5 وقت کی نماز پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، اشراق بھی پڑھوں، اذکار بھی کروں، زکوٰۃ بھی دوں، حج بھی کروں، عمرہ بھی کروں، روزے بھی رکھوں، قیام بھی کروں، اعتکاف بھی بیٹھوں، درود بھی پڑھوں، یہ سارا کچھ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو پھر بھی غلط نہیں ہے کہ میں جھوٹ سے بچ جاؤں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے بچوں، شراب سے بچوں، سود سے بچوں، بدکاری سے بچوں، چوری ڈکیٹی سے بچوں، رشوت کرپشن خیانت سے بچوں، ان سارے گناہوں سے بچنا یہ بھی کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آپ غور سے سنتے رہو گے نا، انشاءاللہ نفع بڑھا دے گا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کچی بات کوئی نہیں کر کے جاؤں گا، اور بغیر دلیل کے انشاءاللہ کوئی بات نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا کہ میں اور آپ اعلیٰ درجے کے نیکیاں کرنے والے، برائیوں سے بچنے والے، متقی، پرہیزگار بن جائیں، یہ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے سب کچھ ناکافی ہے۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، جو آیت پڑھی ہے نا، 104 نمبر آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی، اللہ نے اس میں کہا، دوبارہ سننا، تمہاری صورت میں، تمہاری صورت کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صورت میں۔ ایک امت جو یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کمیونسٹوں کو، بدھ متوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، ساری دنیا کے کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہو، خیر کی دعوت دیتے ہو، مسلمانوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اور مسلمانوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کامیاب ہونے والے صرف یہ لوگ ہیں، کامیاب صرف یہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جو اسلام کی، خیر کی، دین کی دعوت نہیں دیتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، میرے بھائیوں، یہ ہم میں سے ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے پر فرض ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث کا ایک جملہ ہے،
آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تم تک کوئی ایک آیت بھی پہنچی ہوئی ہے نا تو اس کو اپنے سینے میں دفن کر کے نہیں رکھنا، بلغوا اس کو آگے کیا کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی جس کام کا حکم دے دیں اس کام کے کرنے کی مسلمان امت کو گنجائش نہیں ہوتی کہ کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کام کرنا کیا ہو جاتا ہے، فرض۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت تمہارے پاس ہے وہ بھی میری طرف سے دوسروں تک پہنچاؤ۔ خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، اور پھر کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائبہ، جو یہاں پر موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں حاضر نہیں ہو سکے، غائب ہیں یہاں سے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا کیا دیا ہے، حکم دیے۔ اور اللہ کا بھی حکم ہی ہے اس آیت میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ہو تم ایک تمہاری شکل میں ایک امت ہے۔ اور جو یہ کام نہیں نہ کرتا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس آیت سے بھی سمجھ آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بھی سمجھائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کا آسان لفظوں میں آپ کو مفہوم بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ممکن ہے آپ نے پہلے بھی حدیث سنی ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدوں پر قائم ہیں اور جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ کی حدوں پر قائم کون ہے؟ عقیدہ توحید اختیار کرنے والے، سنت پر عمل کرنے والے، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج عمرہ کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، تلاوت کرنے والے، راتوں کا قیام کرنے والے، برائیوں سے، محرمات سے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے والے، یہ ہیں اللہ کی حدوں پر قائم۔ اور دوسرے ہیں جو شرک پر ہیں، بدعات اور خرافات کو دین بنائے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، شراب پیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ہر گندا کام حرام کام کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ آپ کی اس بستی کا محلے کا کیا نام ہے؟ 2 گیج۔ اس 2 گیج میں دونوں قسم کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں قسم کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں ماشاءاللہ، دونوں قسم کے لوگ۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال دی ہے ایسے لوگوں کی جس بستی میں، جس محلے میں، جس علاقے میں دونوں قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ان کی مثال ایک بحری جہاز کی ہے۔ کس کی مثال ہے؟ بحری جہاز کی۔ ان 2 گیج والوں نے بحری جہاز کا سفر کر کے دوسری طرف جانا ہے، جہاز میں آ کر سوار ہو گئے۔ جہاز کی 2 منزلیں تھیں، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں بیٹھ گئے اور کچھ لوگ نیچے والی منزل میں بیٹھ گئے۔ اب آپ آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جو اوپر والی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہ سارے اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے ہیں، نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار، توحید و سنت والے لوگ، حرام سے بچنے والے لوگ۔ اور جو نچلی منزل میں ہیں وہ ہیں اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، شرک، بدعات، خرافات کو دین سمجھنے والے، نمازیں نہ پڑھنے والے، سارے حرام کام کرنے والے۔ جہاز چل پڑا۔ اب نیچے والوں کو نا پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، حدیث صحیح بخاری میں ہے۔
جہاز چل پڑا، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کا ذخیرہ ٹینکی اوپر بنی ہوئی ہے، یہ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، ان کے اوپر آنے جانے سے نا اوپر والے تنگ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہماری وجہ سے اوپر والے تنگ ہو رہے ہیں تو ہم ادھر جہاز میں نیچے سوراخ کر لیتے ہیں، وافر پانی ہے، جتنا چاہیں گے استعمال کریں گے۔ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلہاڑا پکڑ کر جہاز میں سوراخ شروع کر دیتے ہیں نیچے والے۔ اب اگر اوپر والے لوگ جو اللہ کی حدوں پر قائم ہیں ان کو روک دیتے ہیں، آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ان کو سوراخ کرنے نہیں دیتے، خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے۔ امام الانبیاء نے کہا، اور اگر اوپر والے لوگ وہ یہ سوچ رکھتے ہوں کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم تو نہیں نا سوراخ کر رہے، گندا کام تو وہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا لگے؟ ہاں، اگر ہماری سوچ یہ ہوئی، میرے بھائیوں، جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دینا چاہیے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اگر اوپر والوں کی سوچ یہ ہوئی، حاجیوں کی، نمازیوں کی، اہل حدیثوں کی، اہل سنتوں کی، ماشاءاللہ توحید و سنت پر چلنے والوں کی، برائیوں سے بچنے والوں کی، کہ ہم نے اپنا حساب دینا، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، وہ ان کو روکتے نہیں، منع نہیں کرتے۔ جہاز میں ہو جاتا ہے سوراخ، پانی داخل ہوتا ہے اس میں، نیچے والے تو ڈوبیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے؟ ہیں؟ کیوں نہیں بچیں گے؟ وہ تو اہل حدیث تھے، توحید و سنت والے یار، انہوں نے تو شرک بھی نہیں کیا، انہوں نے بدعات بھی نہیں اختیار کی، انہوں نے نماز بھی نہیں چھوڑی، انہوں نے روزے بھی نہیں چھوڑے، انہوں نے قیام بھی نہیں چھوڑا، حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ شراب بھی نہیں پیتے، جوا بھی نہیں کھیلتے، وہ سود بھی نہیں کھاتے، وہ اور بھی کوئی حرام کام نہیں کرتے گندے، تو وہ کیوں ڈوب رہے ہیں؟ انہوں نے تو سوراخ بھی نہیں کیا، کوئی گندا کام بھی نہیں کیا، ڈوبنا تو ان کو چاہیے تھا، جنہوں نے گندا کام کیا اور جو سارے گندے کام کرتے تھے، وہ اوپر والے کیوں ڈوب رہے ہیں؟ ان کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا یہ کام کیا ہے، غلط ہے، انہوں نے نہیں روکا، تو جو غلط کرنے والوں پر عذاب آیا، جس پکڑ میں وہ غلطی کرنے والے آئے، وہ جو غلطیوں سے پاک، مبرہ، متقی، پرہیزگار، توحید و سنت والے تھے، وہ بھی اسی جگہ پر مر گئے، وہ بھی ڈوب گئے، وہیں پر بچ گئے۔ نمازوں نے، روزوں نے، زکاتوں نے، حجوں نے، تلاوتوں نے، ساری نیکیوں نے، برائیوں سے بچنے نے کیا ان حاجیوں، نمازیوں، متقیوں کو بچا لیا؟ تو میں نے کیا کہیں پر، میں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا میں نے کہ یہ سارا کچھ جو میں اور اب کر کے جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بات مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صرف یہ مثال نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ صرف مثال نہیں ہے اکیلی، یہ سب کچھ دنیا میں ہو چکا ہے، پہلے ہم سے پہلے دنیا میں یہ ہو چکا ہے، معلوم ہے آپ کو، سنا ہوا ہے آپ نے، پڑھتے رہتے ہیں قرآن۔ میں یاد دہانی کراتا ہوں آپ کو تھوڑی سی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا، ان کی نافرمانیوں، خباثتوں کی وجہ سے اللہ نے پابندی لگا دی کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، ہفتے والے دن مچھلیاں، ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں سمندر پر نظر آتی، یہ سمندر کے قریب رہنے والے تھے سارے، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو وہ اپنے جال ڈال کر، کنڈیاں ڈال کر بیٹھے رہتے، کوئی مچھلی نہیں آتی پورا ہفتہ، بڑے پریشان کہ ہفتے کا دن ہوتا ہے، ہر طرف مچھلی ہی مچھلیاں نظر آتی ہیں، ہفتے کے دن کے علاوہ وہ غائب ہو جاتی ہیں ساری۔
شیطان نے نا ان کے دماغ میں ڈالا کہ تم ایسا کرو، بڑے بڑے تالاب بنا لو سمندر کے کنارے پر، سمندر سے رستہ کھول لو ادھر، ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آئیں گی تو ادھر بھی آ جائیں گی، پیچھے سے رستہ بند کر دینا، اتوار والے دن پکڑ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ہیلا کر کے اللہ کے حرام کردہ کام کو اپنے لیے کیا کر لیا؟ حلال کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کام بنی اسرائیل نے کیا نا، اللہ کی قسم بنی اسرائیل نے تو تھوڑا کیا تھا، آج کی مسلمان امت ان سے 1000 گنا زیادہ یہ کام کر رہی ہے، 1000 گنا زیادہ۔ میں مثالیں دوں گا ایک دو انشاءاللہ، لیکن میں پہلے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ وہ 2 گروہ بن گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا تھا اور ایک نہیں پکڑنے والا تھا۔ یہ جو پکڑتے نہیں تھے نا، انہوں نے کچھ دیر ان کو روکا کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو، اللہ نے حرام کیا ہے، یہ مچھلیاں پکڑنی جائز نہیں ہے، تم نے اتوار والے دن راستہ روکا ہے ان کا، پھر ہفتے والے دن روکا ہے، بند کیا انہوں نے، تو ہفتے والے دن ہی پکڑ لی ہیں تم نے، تو یہ کام نہ کرو۔ وہ نہیں باز آئے۔ یہ جو روکنے والے تھے نا، روکنے والوں کے پھر 2 گروہ بن گئے۔ ان میں سے جو اکثریت تھی نا وہ ہمارے جیسی تھی، ہم سب جیسے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے، ان کو سمجھ کوئی نہیں آنی، ان کے دل پر مور لگ گئی ہے، ان کے پیچھے جا کر ان کو نصیحت کر کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹائم ضائع نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو سمجھانے کا، یہ شرک پر ہی مریں گے، بدعات اور خرافات کو نہیں چھوڑیں گے یہ، اس لیے وہاں جا کر بھینس کے آگے بین بجانے والا معاملہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مت اپنا ٹائم ضائع کرو، آپ اپنی نیکیاں کرو، اللہ اللہ بیٹھ کر کرو، مسجد میں باڑ میں جائیں، وہ نہیں آتے تو نہ صحیح۔ ایک گروہ یہ بن گیا، اکثریت ایسی ہو گئی، اور چند سر پھرے، وہ روکنے سے باز، وہ پھر بھی روکتے رہے۔ تو یہ جو اکثریت تھی نا، جو جہاں لگا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک لگا ہوا ہے، لگا رہنے دو، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ سوچ والے، وہ جو روکنے والے تھے نا، ان کو بھی روک رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تمہیں کیا، تمہیں وہ تنخواہ دیتے ہیں؟ ہاں، تم ان کے پیچھے پیچھے پھر کے روک رہے ہیں ان کو گندے کاموں سے، تمہیں تنخواہ دیتے ہیں وہ؟ کیوں روکتے ہو؟ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے، جانے دو ان کو عذاب میں، مت روکو، نہ ٹائم ضائع کرو اپنا۔ یہ روک رہے تھے، اور یہ کیا کہہ رہے تھے روکنے والے انہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ انہوں نے کہا ہم تو اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کل اپنے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے روکنے کا کام تیرے حکم، تیرے نبی کے حکم کے مطابق کیا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید یہ سارے ہی باز آ جائے کسی نہ کسی دن، چلو سارے باز نہ آئے، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی باز آ جائے گا، اس لیے ہم روک رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا اس قوم پر۔ اللہ نے کہا فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو گندے کام سے، برائی سے روکتے تھے، ان کو ہم نے کیا کر لیا؟ اس عذاب سے بچا لیا۔ اور جو گندا کام کرنے والے تھے، اور گندا کام کرنے والوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے والے کہ ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ہدایت پر آئیں گے، دونوں کو اللہ نے اس عذاب کے اندر گرفتار کر لیا، دونوں مارے گئے، پکڑنے والے بھی مارے گئے، اور تماشائی بن کر تماشا دیکھنے والے بھی مارے گئے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی نہیں تھیں، حرام کام کیا نہیں تھا، ان پر کیوں عذاب آیا؟ کیوں میرے بھائیوں؟
روکنا فرض تھا ان پر، انہوں نے روکا نہیں گندے کام سے۔ تو جب میں اور آپ گندے کام سے، شرک ہمارے خاندانوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں؟ بدعت اور خرافات ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے محلے میں شرک اور بدعات کرنے والے لوگ عروج پر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جو شراب پیتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو رشوتیں لیتے ہیں، جو کرپشنیں کرتے ہیں، جو ملاوٹیں کرتے ہیں، جو کم تولتے ہیں، جو خیانتیں کرتے ہیں، جو ہر نافرمانی والا کام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں ایسے لوگوں کا علم نہیں؟ یہ جو شرک کرنے والے، بدعت خرافات پر چلنے والے، یہ جو حرام کام کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، روزے اچھے بھلے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، صحت مند، ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ 70% لوگ اللہ کی قسم ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں آج، 70% ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، اچھے بھلے صحت مند ہٹے کٹے ہو کر۔ میں نے بڑے احتیاط سے، بزرگوں کی بات ٹھیک ہے، میں نے ڈر ڈر کے بھی تھوڑا سا احتیاط سے کہا۔ اب ہمیں پتہ ہے کون کون نہیں روزہ رکھتا صحت مند ہونے کے باوجود، تو ہم ان کو روکتے نہیں روکتے۔ تو جو عذاب روزہ نہ رکھنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، یہ سارے حرام کام کرنے والوں پر آئے گا، میں اور آپ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے کرنے کے باوجود اس عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ اللہ نے قرآن میں صاف لکھا ہے، صاف لکھا ہے قرآن میں رب نے، اور میرے بھائیوں 105 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، پڑھ لینا گھر میں جا کر تفصیل سے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کو بچا لو، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو بچا لو، لا یضرکم من ضل، جو تمہارے معاشرے کے شرک بدعات پر چلنے والے بھٹکے ہوئے گمراہ نافرمان سرکش لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی، کہیں وہ تمہارا نقصان نہ کر جائیں۔ پہلے اس کے کہ تمہارے معاشرے کے بھٹکے ہوئے لوگ تمہارا نقصان کر جائیں، ان کے نقصان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کیا کر لو؟ اللہ کہتے ہیں ایمان والو بچا لو۔ سمجھ نہیں آئی صحابہ کو، کہنے لگے اللہ کے نبی جب ہم اچھے کام کریں گے، سارے اسلام کے احکام اور فرائض ادا کر رہے ہوں گے، سارے محرمات سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے، تو جو گندے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، وہ ہمارا نقصان کیسے کر جائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں پیدا ہوتا؟ بھئی ہم اچھے ہیں، گندے تو وہ ہیں، انہوں نے ہمارا نقصان کیسے کر جانا ہے؟ تو کیا لفظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے یہ، آپ نے فرمایا ان الناس، سنو میرے بھائیو، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب من عنده، جب لوگ دوسروں کو نافرمانی پر، گناہ پر، محرمات پر دیکھیں گے اور انہیں روکیں گے نہیں، روکیں گے تو پھر اللہ قریب ہے کہ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا، سب پر عذاب نازل ہو جائے گا، اچھوں پر بھی اور بروں پر بھی، کوئی نہیں بچے گا پھر۔ تو اب بروں کی وجہ سے اچھوں کا نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے آیت کا کہ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، دوسروں کو جانے دو بھاڑ میں جدھر جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی ہے اس کی، کہا کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لے، اس کا مطلب ہے تمہاری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے تم پر، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے کہ ایک بات بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی معلوم ہے، اس کی مخالفت، خلاف ورزی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اس کو کیا کرو؟ روکو، پہنچاؤ اس تک اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان، سمجھاؤ اسے، نصیحت کرو۔ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ سنانا، پہنچانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے آگاہ کر دینا، اس کے سامنے بیان کر دینا۔ نہیں بیان کریں گے
تو جس گناہ میں وہ مبتلا ہے، جس پکڑ میں وہ آئے گا، میں بھی اور آپ بھی اس پکڑ میں آ جائیں گے، ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ نے کہا سورہ الانفال میں، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ او اللہ کے بندو، او مسلمانوں، او قرآن پڑھنے والوں، او نمازیوں، حاجیوں، اہل حدیثوں، توحید و سنت پر چلنے والوں، واتقوا فتنۃ، اس عذاب سے بچ جاؤ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ صرف ظالم اس کا شکار نہیں ہوں گے، تم بھی اس میں لپیٹے جاؤ گے۔ بچ جاؤ اس عذاب سے جو ظالموں کی وجہ سے صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا، تمہیں بھی پکڑ لے گا۔ قرآن میں کہا ہے رب نے۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ اچھا، یہ امت محمد سب سے افضل امت ہے، ٹھیک ہے یہ بات؟ ایسا ہی ہے؟ کیوں افضل امت ہے سب سے؟ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امتوں میں سب سے افضل امت ہو۔ اخرجت للناس، خود 5 وقت کے نمازی اہل حدیث اہل سنت بننے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، تم نے شرک سے بچانا ہے، بدعات سے بچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی خلاف ورزیوں سے روکنا ہے۔ اس لیے تم سب سے افضل امت ہو، اس لیے نکالی گئی ہو لوگوں میں۔ یہ انبیاء کا کام تھا، نبیوں کا سلسلہ رب نے ختم کر دیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا، اب یہ کام کس نے کرنا نبیوں کا؟ اب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں نے کام کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کوئی کسی جو ہے نا وہ اپنا غلط فہمی کا شکار نہ رہنا۔ یہ کام، یہ دعوت دینا صرف مسجد کے امام یا خطیب کی ذمہ داری اللہ کی قسم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے کہا اولئک ھم المفلحون، جو یہ کام کریں گے کامیاب صرف وہ ہوں گے۔ تو کامیاب صرف مسجد کے امام یا خطیب نے ہونا ہے یا آپ نے بھی ہونا ہے؟ جو کامیابی چاہتا ہے اس پر تو فرض ہے یہ کام کرے۔ وہ کامیابی صرف امام کو چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اچھا بھائیو، کامیاب ہونا، میں خام خواہ اس میں جو ہے نا پریشان کر رہا ہوں آپ کو۔ کامیاب ہونا یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، کامیاب ہونا بعد کا مسئلہ ہے۔ میں اس سے بھی خطرناک بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، جگانا چاہتا ہوں آپ کو مدہوشی سے۔ ہم سب بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، ہمیں نہیں پرواہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ بڑی خطرناک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری، ذرا غور سے سننا ہے اس کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مرتبہ سنی ہے یہ حدیث آپ نے، اکثر کو زبانی بھی آتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے نافرمانی دیکھتا ہے اس نافرمانی کو اپنے ہاتھ سے کیا کرے؟ ختم کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے نافرمانی گناہ کے کام کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ زبان سے کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اس برائی کو اپنے دل سے کم از کم کیا کرے؟ برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمانوں میں سے سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ بندہ کسی نافرمانی کو دیکھ کر دل میں کیا سمجھے؟ برا سمجھے۔ میرے بھائیو تھوڑا سا غور کرنا، کسی انسان کا ناحق قتل کیا یہ برائی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی؟ اللہ نے
ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے قرآن میں. چھوٹا سا جرم نہیں ہے، برائی ہے. فلسطین میں، غزہ میں پچھلے سال، سوا سال، 1.5 سال میں 60,000 کے لگ بھگ بے گناہ معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے قتل کر دیے گئے، چیتھڑے اڑا دیے گئے ان کے. سنا ہم نے کہ نہیں سنا؟ یہ خبر پہنچی اب تک کہ نہیں پہنچی؟ نہیں معلوم؟ ہاں معلوم ہے. میرا سوال ہے، 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں ہیں اللہ کی زمین پر. کتنی؟ 5 درجن کے قریب. ان 5 درجن مسلمان حکومتوں کے پاس 85 لاکھ سے زیادہ، بڑے محتاط اندازے سے کہہ رہا ہوں، 85 لاکھ سے زیادہ گبرو پلے ہوئے ریگولر آرمی کے جوان ہیں. ان 5 درجن مسلمان حکومتوں نے ان 85 لاکھ پڑے ہوئے گبرو جوانوں، ریگولر آرمی کے جوانوں نے ان مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ ہاتھ چلا ان کا. اللہ نے کہا تھا برائی دیکھو تو کیا کرو اس کو. کیا یہ 5 درجن حکومتیں ٹنڈی ہیں ساری؟ یہ لولی ہیں؟ یہ اندھی ہیں؟ یہ بہری اور کہانی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں ان میں سے. یہ 85 لاکھ مسلمانوں کے خون پسینے کے اوپر پلنے والے آرمی کے جوان ٹنڈے ہیں سارے. کدھر گئے؟ ان کے ہاتھ کیوں نہیں چلے اس ظلم کو مٹانے کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، او میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی میں مدینہ طیبہ میں ایک چھوٹی بچی قتل ہو گئی. اٹھا لو صحیح بخاری، ایک چھوٹی بچی قتل ہو گئی. قتل کیا تھا یہودی نے. یہودی مدینے میں بڑے طاقتور تھے، بڑے مضبوط تھے، معاشی طور پر بھی مضبوط تھے، افرادی طور پر بھی مضبوط تھے. بڑے بڑے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے آباد مدینہ طیبہ میں. میں وہ تاریخ ان کی نہیں سنانا چاہتا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہودی کو پکڑا گیا، جرم ثابت ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا. مدینے والے امام نے حکم دیا اس یہودی کا سر 2 پتھروں میں کچل دو، جس طرح اس نے بچی کا سر کچل کے قتل کیا ہے. پتھر پہ سر رکھا یہودی کا، دوسرا پتھر مار کے اس یہودی کا سر کچلوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ظلم کو روکنے کے لیے امام الانبیاء نے ہاتھ چلایا کہ نہیں؟ ہاں. تو آج چلو حکومتیں لولی لگڑی صحیح، بغیرت صحیح، سیکولر صحیح، ہاں ناراض نہیں ہونا. وہ امریکہ کے جو ہے نا، وہ امریکہ کے جو ہے نا ایجنٹ صحیح. تو 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں یار دنیا میں. سارے لولے تھے، سارے لنگڑے تھے، سارے جناب ٹنڈے تھے. ان 2 ارب مسلمان امت کا کیا کردار ہے ان مظلوموں کی مدد کے لیے؟ ہاتھ کیوں نہیں چلا ان کا؟ یا کہو وہ برائی نہیں تھی. اگر برائی تھی تو ہاتھ چلنا چاہیے تھا. چلو میں اور آپ نہیں چلا سکتے تھے، حکومتیں بھی نہیں چلا سکتی تھی ہاتھ. ہاں اچھا چلیں، مان لیا کمزور تھے، نہیں چلا سکتے تھے. زبان چلی ان کی. ہاں 5 درجن حکومتوں نے زبان چلائی اس ظلم کے خلاف؟ چلائی نہیں. ہونٹ ان کے سلے رہے، زبانیں ان کی گنگ رہی. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس ظلم کی سر عام ساری دنیا کے سامنے مذمت کے لیے اپنی زبان کو ہلاتا.
ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا، کسی کو توفیق ہوئی زبان لانے کی؟ زبان سے بھی نہیں روکا۔ اچھا چلو زبان بھی ان کی گونگی صحیح نہیں تھی، طاقت زبان میں مان لیا۔ میرے بھائیوں، دل سے برا جانا ان حکومتوں نے اس ظلم کو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دل سے برا جانا 5 درجن حکومتوں نے اس کو نہیں جانا برا دل سے؟ دلیل دیتا ہوں میں، دلیل ہے میرے پاس۔ یہودیوں کی بے شمار کمپنیاں ہیں، جن کمپنیوں کی ہزاروں پروڈکٹس دنیا کے اندر سیل ہو رہی ہیں، ہزاروں، بلا مبالغہ ہزاروں پروڈکٹس دنیا میں سیل ہو رہی ہیں۔ ایک مسلمان حکومت کا نام بتاؤ جس نے اس ظلم کے رد عمل کے طور پر یہ اعلان کیا ہو کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ظلم و بربریت ڈھا رہے ہیں، ہم ان کی کسی مصنوعات کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم پابندی لگاتے ہیں۔ کس نے پابندی لگائی؟ ہاں، آپ کا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا یہ چھوٹا سا ملک، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اربوں ڈالر کی پروڈکٹ یہودی کمپنیوں کی یہاں پر فروخت ہوتی ہے، ماہانہ اربوں ڈالر، اللہ کی قسم پاکستان کی قوم کے جو ہے نا وہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، اربوں ڈالر ماہانہ، اربوں۔ وہ یہودی ان اربوں ڈالروں سے بارود خریدتے ہیں اور ہماری مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں غزہ میں، فلسطین میں، ان کو بارود دینے والے ہم ہیں۔ ہم نے دل سے برا جانا؟ اگر ہم دل سے، ہماری حکومتیں دل سے برا جانتی اس ظلم کو، اس گندے کام کو، اس بربریت کو، اس درندگی کو، اس وحشیت کو اگر برا جانتی تو ان کی پروڈکٹ پر کیا لگاتی؟ پابندی لگاتی، روکتی ان کو۔ ہم کم از کم اپنے گھر کی حد تک ان پر پابندی لگا دیتے، ہم ان کو بیچنا خریدنا کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے۔ نہ ہم نے چھوڑا بیچنا خریدنا، نہ حکومتوں نے پابندی لگائی۔ میں کیسے مانوں کہ ان کو یہودیوں کے اس عمل کو انہوں نے دل سے برا جانا؟ اچھا اگر دل سے برا جانتے تو پھر کمزور ترین ایمان تھا، تو جو دل سے بھی برا نہیں جانتا اس کا ایمان سب سے اونچا اعلیٰ درجے کا ہو گیا۔ ہاں، اچھا چلو چھوڑو، میں ادھر کیا، میں اور مثال دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، گلی میں، بازار میں، محلے میں، چلو فلسطین میں، غزہ میں، کشمیر میں، افغانستان میں میرا اور آپ کا ہاتھ نہیں چلتا، حکومتوں کا چل سکتا تھا، ہمارا نہیں چلتا، مان لیا۔ ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، پابندیاں ہیں، راستے بند ہیں، نہیں جا سکتے ہم، مان لیا۔ لیکن کیا ناراض نہیں ہونا، میرا اور آپ کا ہاتھ ہمارے اپنے گھر میں چل سکتا تھا کہ نہیں؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اپنے گھر میں ہر بندے کا ہاتھ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ چل سکتا ہے، چلاتا ہے ہر بندہ ہاتھ، بلکہ محمد الرسول اللہ نے چلانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو اس کی پٹائی کرو، امام الانبیاء نے کہا ہے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پٹائی کیسے ہوتی ہے؟ ہاتھ سے۔ چلانے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں دیا؟ ہاں، اگر چل ہی نہ سکتا ہوتا گھر میں ہاتھ سربراہ کا، تو آپ ہاتھ چلانے کا حکم کیسے دیتے ان کو؟ ناراض نہیں ہونا، بھرا پڑا ہے ہمارا ملک، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کی جوان بچیاں نیم برہنہ لباس پہنا ہوا، ہاں، آدھا لباس نیم برہنہ لباس پہنا ہوا ہے اور خوشبو لگائی ہوئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، اور اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ اس کی گاڑی پہ بیٹھ کے، اس کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتی ہے بینک میں، ریسیپشن کے ٹیبل پر جا کر بیٹھ کر غیر محرموں سے ڈیلنگ کرتی ہے۔ وہ ہندوؤں کی بیٹی، سکھوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کمیونسٹوں کی، بدھ متوں کی نہیں ہے، کن کی ہے؟ ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والیاں ہیں، روزے رکھنے والیاں، قرآن کی تلاوت کرنے والیاں رمضان میں، اسلام کی بیٹیاں۔ وہ ریسیپشن کی، بندے مر گئے، ختم ہو گئے، اب ریسیپشن کی ٹیبل پر غیروں کو ڈیلنگ کرنے کے لیے یہ کڑیاں بچ گئی ہیں۔
آپ موبائل کمپنیوں کی فرنچائز میں چلے جائیں، آپ کو وہاں فرنچائز میں ڈیلنگ کرنے کے لیے کون ملے گا؟ لڑکی ملے گی، مسلمانوں کی بیٹی نیم برہنہ لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، ڈیلنگ وہ کر رہی ہے۔ یہ بڑے بڑے یہ سپر سٹوروں میں چلے جاؤ، ہاں وہاں سیل گرل بن کے کون کھڑی ہیں؟ اسرائیل کی، ہماری کون چھوڑ کے آئے؟ ہم چھوڑ کے آئے۔ برائی یہ بے پرد۔ اچھا یہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں چلے جاؤ، میں اللہ کی قسم جاتا رہا ہوں وہاں، میں نے بھی پڑھا ہے پنجاب یونیورسٹی میں، مجھے تو لگتا ہی نہیں جہاں پنجاب یونیورسٹی کے اندر داخل ہو کر کے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اللہ کی قسم کہیں سے نہیں لگتا مسلمانوں کا معاشرہ۔ آدھا آدھا لباس پہنا ہوا ہے، نیم برہنہ ہیں، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ ادھر پارکوں میں بیٹھی، ادھر کنٹینوں میں جو ہے نا وہ ماشاءاللہ چل پھر رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بیٹی ہیں۔ اب یہ بسوں میں بھی بس ہوسٹس بن کر چڑھ گئی ہیں، غیر محرم ڈرائیور اور کنڈکٹر کے ساتھ وہ لڑکیاں پھر رہی ہیں مسافروں کا خدمت کرنے کے لیے، ہیں کہ نہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ برائی ہے کہ کوئی برائی نہیں؟ برائی ہے، ہمارے گھروں میں ہے، یہ جن کے گھروں میں ان گھروں والوں کا ہاتھ چلا، زبان چلی، انہوں نے دل سے برا جانا، دل سے برا جانتا ہے بندہ جس برائی کو اللہ کی قسم ایک مرتبہ کر لے گا، 10 مرتبہ کر لے گا، ساری زندگی اس کو کرتا رہے اور کہے میں دل سے برا جانتا ہوں، یہ ماننے والی بات نہیں ہے، مانی جا سکتی ہے یہ؟ وہ کہے میں دل سے بھی برا جانتا ہوں اور کر بھی رہا ہے کام۔ ٹی وی چل رہا ہے گھر میں، فلم لگی ہوئی ہے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، موسیقی بج رہی ہے، ہاں حاجی صاحب نماز پڑھ کے گئے عشاء کی، آپ کی نہیں بات کر رہا، بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ اچھے ہیں انشاءاللہ، وہ نماز پڑھ کے گئے، نہ جا کے پوچھا بیوی کو اللہ کی بندی کی نماز آج کی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، نہ بچیوں سے پوچھا تو نے کوئی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، انہوں نے نہ بچوں سے پوچھا، وہ ادھر بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور بابا جی بھی جا کر وہاں فلم دیکھنے لگ گئے۔ بابے کا ہاتھ چل سکتا تھا، اس نے ہاتھ نہیں چلایا، اس کی زبان چل سکتی تھی، زبان بھی نہیں چلائی، یہ دل سے برا سمجھ سکتا تھا، اللہ کی قسم اس نے دل سے برا نہیں سمجھا، دل سے برا سمجھتا وہ کبھی ادھر جا کر اس مجلس میں نہ بیٹھتا۔ ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ کمزور تو تب تھا جب دل سے برا جانتا یار۔ امام الانبیاء نے کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمانٍ، جو دل سے جو برائی کو دیکھ کر دل سے بھی برا نہیں نہ جانتا، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ کیا مدینے والے امام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ غلط ہو جائیں گے؟ ہاں میں کہوں میں ایمان والا ہے، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تیرے اندر ایک ذرہ بھی ایمان نہیں ہے، ایک رائی کے دانہ اتنا بھی، میری بات سچ ہو جائے امام الانبیاء کی غلط ہو جائے گا ایسا؟ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہے، مسلمانوں کی حالت دیکھ کر بڑی تکلیف ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہو جائیں، نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہو جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک آ جائیں، جتنے نبی اللہ نے بھیجے دنیا میں، ہر نبی کی قوم میں اکثریت نافرمانوں، سرکشوں، باغیوں کی رہی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسی رہی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں نوح علیہ السلام کی قوم کی ساری خرابیاں، ہود علیہ السلام کی قوم کی ساری خرابیاں، اور صالح علیہ السلام کی قوم کی ساری خرابیاں، لوط علیہ السلام کی قوم کی ساری خرابیاں، سارے نبیوں کی خرابیوں کو جتنی تھی ان کی قوم میں جمع کر لو،
اور آج کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے ان کی خرابیوں کو، نافرمانیوں کو، سرکشیوں کو، بغاوتوں کو، دجلوں کو ایک طرف رکھ لو، میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں وہ سارے نبیوں کی امتوں کے گناہ کم پڑ جائیں گے، ان کے زیادہ ہیں۔ یہ اکیلی امت کی بغاوتیں، سرکشیاں، نافرمانیاں زیادہ ہیں۔ کیوں زیادہ ہیں؟ نیکی کا حکم دینے والے ہاں ہے ہی نہیں، ختم ہو گئے۔ ہم نے ذمہ داری نہیں سمجھی اپنی۔ برائی سے روکنے والے کیا ہو گئے؟ گونگے ہو گئے، زبانیں جواب دے گئی، وہ کام ہی نہیں ہو رہا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا، خیر کی دعوت دینے کا، سب نے ختم کر دیا۔ میں بھی ملوث ہوں، میں آپ پر نہیں غصہ نکال رہا، میں بھی شریک ہوں اس میں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں تو دعوت کا کام کرتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعہ پڑھاتے تھے؟ نوح علیہ السلام صرف جمعہ پڑھاتے تھے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا صرف اس کو درس دیتے تھے، اس کو نصیحت کرتے تھے؟ مارے پھرتے تھے مکے کی گلیوں میں امام الانبیاء۔ نوح علیہ السلام دن رات ایک ساری 950 سال کھپا مارے اپنی زندگی کے لوگوں کے پیچھے، مارے پھرتے رہے، کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے۔ اور میں بیٹھا ہوں مسجد میں میرے جمعے میں آتے کتنے لوگ ہیں؟ 3% آتے ہیں میرے جمعے میں؟ نہیں ہوں گے 3، اللہ کی قسم اس محلے کے 3% نہیں آتے کسی مسجد میں۔ تو جو 97% ہیں ان کو سمجھانے کے لیے جبریل آئے گا، ان تک اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پہنچانے کے لیے وہ نبی، اللہ کو نیا نبی بھیجے گا رب؟ ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے، ہمارا کام ہی نہیں۔ جب ہم سب یہ کام چھوڑ بیٹھے تو برائیاں بڑھتی نہ تو اور کیا ہوتا، فساد بڑھتا نہ تو اور کیا ہوتا، کوئی روکنے والا ہی نہیں، سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں جناب توحید و سنت والا ہوں، جنت میری پکی ہے۔ جنت کوئی خالہ جی کا باڑا ہے، کوئی ہمارے باپ کی جاگیر ہے؟ پکی ہو گئی جنت صرف ان چیزوں سے، چند چیزوں سے؟ یہ باقی فریضہ ساری زمین پر غالب دین کو کس نے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ٹائم بہت لے لیا میں نے آپ کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ تھوڑے سے جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، ہم سے اس فریضے کو ادا کرنے کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی ہوئی ہے نا، معمولی سی؟ بہت زیادہ ہوئی ہے، مانتے ہیں دل سے؟ تو یہ جو بہت زیادہ کوتاہی ہوئی ہے، اب مان رہے ہو، مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے، اور مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہے گی تو اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں گے۔ اچھا، میں اور آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سنت والے بھی ہیں، اور برائیوں سے بچنے والے بھی ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، مہنگائی کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں ہم، لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں ہم، بے روزگاری کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں ہم۔ یہ امریکہ کے تلوے چاٹنے والے ذلیل، کمینے، رذیل ان لعنتی حکمرانوں سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ عذاب نہیں رب کا ہم پر، یہ عذاب اب مسلط ہوئے ہم پر، جن کو نہ انسانیت کا پتہ، نہ ملک کا پتہ، نہ دین کا پتہ، ان کتوں کو صرف اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کا پتہ، بس۔ یہ رب کا عذاب نہیں ہم سب پر؟ کیوں یہ مسلط ہے؟ کیا رب کے پاس عمر جیسے لوگ ختم ہو گئے؟ ابھی تو یہ دنیا کا عذاب ہے، وہ جھیل رہے ہیں ہم۔ نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کے ملک میں، لا الہ الا اللہ کے ملک میں۔ یار یہ مہنگائی اور یہ بے-روزگاری اور یہ تنگ دستی اور یہ ظلم و ستم اور یہ درندگی اور یہ بربریت، یہ تو تھوڑا سا ہے۔ جہنم کا عذاب تو اس سے بڑا خطرناک ہے۔ تو بچنا ہے یا نہیں بچنا؟ تو کام کیا کرنا ہے پھر بچنے کے لیے؟ دعوت کا کام کرنا ہے۔
دعوت کا کام کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ جہاں آپ ہیں گھر کے اندر ہے نا، تو گھر کے تمام افراد میں جو نافرمانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس کو نصیحت کرتے رہو. ہو سکتا ہے دعوت کا کام یہاں پر؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہاتھ بھی چل سکتا ہے، زبان بھی چل سکتی ہے، دل سے بھی برا سمجھ سکتے ہیں. اتنا کام کریں گے انشاءاللہ بہت کچھ رک جائے گا. ہر کچھ روکنے کے لیے ڈنڈا ضروری نہیں ہوتا. ہم تو یہ بھی نہیں کرتے یار. اچھا، ہمسایوں کو دیکھتے ہیں نافرمانی گناہ پر، میرے پھول اتر جائیں گے اگر میں نے ان کو جا کر بات سنا دی، انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا تو پھول اتر جائیں گے. نبیوں کا انکار نہیں ہوتا تھا ان کی دعوت کا، نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. نبیوں کے پھول اتر گئے، بےزتی ہو گئی نبیوں کی، میری بےزتی ہو جائے گی. میری عزت نبیوں کی عزت سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی ہے. تو یہ کام کرنا پڑے گا میرے بھائیو. کامیابی چاہتے ہو؟ ایمان کے بغیر جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا. صحیح بتا دیں. ہاں، تو جب ایمان ہی نہیں میرے پاس رائی کے دانے کے برابر، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں ایمان تو میں کیسے جنت میں چلا جاؤں گا، کیسے جہنم سے بچ جاؤں گا؟ پیارے پیغمبر نے کہا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ. قرآن میں لکھا ہے وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے لوگ، اوپر جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے انا فیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. او جنتیوں، جو اللہ نے تمہیں پانی دیا، جو رزق دیا، تھوڑا سا نیچے بہا دو. ہم بھی چکر ادھر تو آگے آ گیا. تکلیفیں تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، اذیتیں اذیتیں ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں. ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی چین سکون اور امن کا نہیں ہے جہنم میں. تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے، رزق پھینک دو، ہم بھی چک لیں. جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے جنت کا رزق اور جنت کا پانی کافروں پر حرام کر دیا. یہ ایمان والوں کو ملتا ہے، دوسروں کو نہیں ملتا. جنت کی کوئی نعمت ایمان والوں کے علاوہ کسی. اور اللہ کے نبی کہیں تیرے اندر ذرہ بھی ایمان نہیں، تیرا تو ٹس سے مس نہیں ہوتا اللہ کی نافرمانی برائی دیکھ کر اپنے گھر میں، جہاں تیرا ہلکا اثر ہے، جہاں تیرا ہاتھ چل سکتا ہے، بس چل سکتا ہے تیرا. ٹھیک ہے، ساری دنیا کے ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں، لیکن جہاں تک میرا اور آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک تو چلانا کہ نہیں چلانا. تو کرنا ہے پھر کام وہاں تک. اپنے گھر میں نا ہمسایوں کو بلا کر، دوستوں کو بلا کر، اپنے گھر میں بیٹھک میں ان کو کھانے پر بلا لیں. کسی بندے کو بلا کر آپ خود دعوت دے سکتے ہیں، بہت اچھا. نہیں دعوت دے سکتے، کسی کو عالم کو بلا کر کہیں بھی ان کو درس دو، اس بات پر درس دو. ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں بہت زیادہ عام ہیں، تو وہ دے گا انشاءاللہ. چلو آپ نہیں پہنچا سکتے، اس کے ذریعے پہنچوا تو دیا نا آپ نے، کچھ نہ کچھ تو کر دیا نا آپ نے، اپنا حصہ ادا کر دیا ہے. لیکن ہم نہ خود کرتے ہیں، نہ کسی سے کروانے کے لیے تیار ہیں، نہ ضرورت ہے ہمیں اس کے بغیر ہی ہمیں جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناراض نہیں ہونا کسی نے، میں نا آپ کا دشمن نہیں ہوں. ہاں.